بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ بہار علم میں، اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ غلام رضا روحانی صاحب۔ آغا السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ بخیر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا ماشاء اللہ الحمدللہ خیر ہے۔ ماشاء اللہ آج تیسری رمضان ہے اور بہار عشرہ رحمت جو ہے وہ جاری ہے، اور آج تیسرا دن ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بہار قرآن میں سنا، آج سورہ عصر پہ گفتگو ہوئی، تو میں بڑا کیوریس ہوں اس حوالے سے، کیونکہ بہت چند سوالات تھے میرے ذہن میں۔ اچھا آغا، جیسے ہی آپ نے گفتگو شروع کی کہ والعصر سے جب پروردگار اس سورے کا آغاز کر رہا ہے، تو آپ نے بتایا کہ پروردگار نے قسم کھائی، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، مطلب ہمیں سیریس لینا ہے اس حوالے سے۔ لیکن جو ایک اسپارک آف کیوریوسٹی ہے وہ یہاں رہ گیا ہے کہ زمانے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، زمانے کی اسپیسیفک قسم کیوں کھائی پروردگار نے؟ جزاک اللہ، بڑا اچھا سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے وقت ہوتا تو میں شاید وہاں پر بھی بیان کرتا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، انسان قسم کھاتا ہے تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ یعنی آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یار میری جیب میں جو بال پین رکھا ہے نا اس کی قسم، ٹھیک ہے نا، یا میں نے جو پیروں میں جو موزہ پہنا ہے اس کی قسم۔ آپ ہمیشہ قسم کھاتے ہیں بڑی چیز کی، یعنی اگلے دین سے اگر ہٹ کر بھی بات کریں، میری اولاد کی قسم، میری ماں کی قسم، انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے۔ اب پروردگار نے کس چیز کو اہمیت دی یہاں پر؟ ٹائم، زمانے کو۔ تو ٹائم کی جو امپورٹنس ہے وہ تو بہرحال اگر آج کی دنیا نہیں سمجھ رہی ہے ایسا ہی تو ہے، پھر اس سے بڑا جو ہے وہ نادان کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی پروردگار بتا رہا ہے کہ the most important thing, one of the most important things is the time۔ بلکہ میں اس کو یوں لنک کروں کہ جو وقت ہے انسان کا، وہی انسان کا جو ہے نا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ٹائم کی امپورٹنس آج آپ دنیا دیکھیں نا کہ آج مطلب یونائٹڈ نیشنز کے اندر مثال کے طور پر صاحب ہم 1 منٹ کے لیے سائلنس اختیار کریں گے، یعنی ہم تمہیں جتنے بڑے بھی تحفہ دے دیں، سب سے بڑا چیز یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے 1 منٹ اپنا قربان کر رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ تو یہ انسان سمجھ رہا ہے آج وقت کی اہمیت کو اور ڈسپلن کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان سمجھے گا تو صحیح۔ اچھا اگر اسی تسلسل میں، کیونکہ سورہ عصر اگرچہ کہ بہت چھوٹا سورہ ہے لیکن مطلب اس میں بہت زیادہ سوالات ہیں، امید ہے کہ اگر اس بہت چھوٹے سیگمنٹ کے اندر ہمارے سارے سوالات۔ امام شافعی نے جملہ کہا تھا کہ پورے قرآن میں کچھ نہ ہوتا نا، صرف سورہ والعصر ہوتا، کیا کہنے، تو بھی کافی تھا۔ اللہ اکبر، پاورفل سورہ ہے یہ قرآن مجید۔ اچھا اگر ہم دوسری آیت کی طرف بڑھیں، اب ہم نے والعصر کلیئر کر لیا، ٹائم کی امپورٹنس سمجھتے ہوئے کسی حد تک، تو ان الانسان لفی خسر۔ اچھا اگر ایک طرف جو ہے نا، مطلب میں خدا نہ خواستہ اگر میں بات کروں کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو جائے تو یہ میرا پرسنل لاس ہے، ایز بینگ اے سن یہ میرا لاس ہوگا۔ میرا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہوا، یہ میرا لاس ایز اے اسٹوڈنٹ، یا میں فیل ہو گیا ایگزامینیشن میں، ایز اے لاس ایز اے اسٹوڈنٹ ہوگا۔ یہ جو خسارے کی بات ہو رہی ہے جو انسان کر رہا ہے، یہ کس قسم کا خسارہ ہے جو انسان کر رہا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہے، تو یہ کس قسم کے خسارے کی بات ہو رہی ہے جو انسان کر رہا ہے؟ دیکھیے بڑا خوبصورت سوال ہے، اور میں اسی سے لنک کروں گا پچھلے سوال سے آپ کے۔ یہ جو لاس انسان کر رہا ہے ایز اے انسان، جو آپ نے بالکل کلیئر کیا کہ ایک انسان لاس کرتا ہے، ایز اے سن لاس کیا، مثلا میرے فادر کا انتقال ہو گیا، ایز اے اسٹوڈنٹ لاس کیا، ایز اے بزنس مین لاس کیا، میرا مثلا سرمایہ ڈوب گیا۔ ایسا ہی ہے۔ ایز اے انسان میں کیا لاس کر رہا ہوں؟ تو ایز اے انسان مجھے لگتا ہے کہ جس نقصان کی بات کر رہا ہے پروردگار، اسی کی قسم کھائی ہے اس نے۔ صحیح۔ میں ایکچولی یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں ایکچولی جس لاس کی بات کر رہا ہوں وہ ٹائم لاس کی بات کر رہا ہوں، کہ اے انسان تو اپنا سارا ٹائم ضائع کر دے گا۔ فرسٹ آف آل تجھے پتہ ہی نہیں کتنا ٹائم لے کر تو اس دنیا میں آیا، 10 سال لے کر آیا ہے کہ 20 سال لے کر آیا ہے کہ 100 سال لے کر۔ ایسا ہی ہے۔ جب تجھے نہیں پتا تو جو تیرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے تو اس ٹائم کو ضائع کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں باقی شاید دنیا کا ہر لاس شاید کور ہو سکتا ہے، ٹائم لاس کبھی کور نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ یار یہ کام میں کل کر لوں گا، آج کا کام کل، وہ ایکچولی آپ کل کا کام کل کر رہے ہو، آپ نے آج کا ٹائم ضائع کر دیا۔ اگر آپ نے آج کا کام کل کر رہے ہو تو ایکچولی کل کا کام پرسوں میں ڈال رہے ہو، اور اگر آپ مثال کے طور پر ڈبل کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ ڈبل کام کر سکتے تھے، وہ ڈبل ہے ہی نہیں، وہ الٹیمیٹلی وہ سنگل کام ہے، آپ اپنے ٹائم کو کنزیوم کر رہے ہو۔ اب یوں سمجھ لیجیے نا، جیسے میں مثال دیتا ہوں بعض اوقات، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہر دن جب صبح نکلتی ہے نا
تو پروردگار مجھے 24 گھنٹے کا گفٹ دیتا, ایسا ہی ہے. اور وہ ٹک 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 اسٹارٹ ہے, جیسے ہی 24 گھنٹے مکمل ہوں گے یہ جناب علی گفٹ ختم ہو جائے گا, اگلے دن نیا گفٹ مجھے ملے گا, اور وہ بھی پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, فرسٹ آف آل ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن یہ 24 آورس میں نے ضائع کر دی, ضائع کر دیے, استعمال کر دیے, کنزیوم کر لیے, میرے ہاتھوں سے تو نکل گئے, میرے ہاتھوں سے نکل گئے. صحیح. آئی ایم ڈن ود دیس 24 آورس, اور اب جو بھی تھا اس کا حساب کتاب اچھا برا میرے کھاتے میں لکھ دیا گیا. کیا کہنے, سبحان تو اللہ. ایوری سنگل ڈے آئی ہیو ایک 24 گھنٹے کا میرے پاس سرمایہ ہے, اور مجھے اس کو سوچنا ہے کہ مجھے کیسے استعمال کرنا. اچھا آقا, میں جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی, مطلب آج جو ہے نا ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی کے اوپر, ایفیشنسی کانسیپٹس پہ بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا مطلب یہ معاملات ہو, اور یہ جو 1400 سال پرانی کتاب ہے یہ اپنے مطلب مفاہیم کے اندر کس طریقے سے اب ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا آج بہت بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر کہ آپ ٹائم کو سیو کریں, ٹائم از ویلتھ, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن 1400 سال پہلے پروردگار نے کس اشاروں کنایوں میں بات کی ہے, مطلب یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. اچھا آقا, تھوڑا اور اگر سورے میں آگے سفر کرنے کی کوشش کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی تلقین کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب میں, مطلب جو 4 صفتوں میں سے ایک صفت ہے وہ یہ کہ وہ حق کی تلقین کرتے ہیں. اگر آج کل کا جو پرآشوب دور ہے تو اس کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ مطلب چلیں اگر میں فار انسٹنس سوچوں کہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ نیک شخص ہے جس کے اندر جو ہے نا چاروں صلاحیتیں ہیں, چاروں شرطیں ہیں, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ چلیں پروردگار نے میری اگر رسپانسبلٹی لگائی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں حق کی تلقین کروں, لوگوں کو جو ہے نا حق کی طرف دعوت دوں, لوگوں کو صحیح غلط بتاؤں. تو آقا یہ تو آج کل معاشرے میں برداشت ہی نہیں ہے, مطلب وہ تو سنتے ہی نہیں کہ یار آپ کو کیا پڑی ہے, وہ یہ کہتے ہیں آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, اپنی قبر کا انتظام کرو بھائی, ہمیں مت سکھاؤ. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہی سمجھانا ہے کہ نائس پوائنٹ. دیکھیے ایمان اور عمل صالح بڑا آسان ایجنڈا ہے, اور چونکہ اس کا تعلق سیلف ڈیولپمنٹ سے ہے یا سیلف نرشمنٹ سے ہے تو ٹھیک ہے, انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ خود پر اسلام بھی نافذ کر سکتا ہے, خود کو باؤنڈ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ تواصوا بالحق, تم حق کے پیغام کو آگے بڑھاؤ. اچھا یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اور اس پر اگر ہم اس کی ساری جزیات اور باریکیوں پر جائیں گے تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. لیکن قرآن بہرحال اس فلسفے کو پسند نہیں کر رہا کہ مجھے میری خبر میں سونا ہے, تمہیں تمہاری خبر میں سونا ہے, لہٰذا تم اپنی بات کرو, مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں سب اپنی بات کروں گا, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دوں. فرض کریں جناب علی کہ اس وقت میں تھوڑی سی بڑی ایگزامپل تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ, کیونکہ جو لنک کرنا ہے مجھے اسی بالکل صحیح بنے گی, پھر ایگزیجریشن آپ کو نظر نہیں آئے گا. مثال کے طور پر باہر جناب علی جو ہے وہ کوئی شخص ہے جو 1 کروڑ روپے کی گاڑی 10 روپے میں بیچ رہا ہے, اور اس کے بعد ٹوٹل 5 گاڑیاں ہیں, لیکن میرے پاس تھے ہی صرف 10 روپے. مجھے جگہ بتائیے گا بس یہی کہ اگر میرے پاس صرف 10 روپے تھے اور آ کر آپ نے بتایا کہ میں نے بولا یار یہ آپ نے کہی گاڑی روہن صاحب کہاں سے لی, میں نے کہا یار 1 کروڑ کی میں تو افورڈ نہیں کر سکتا تھا, لیکن ایک صاحب جو ہے وہ 10 روپے کی دے رہے تھے, صحیح, اور میں نے خرید لی. اور یہاں ایک ہی گاڑی تھی, نہیں یار 5 گاڑیاں تھیں, لیکن میرے پاس تھے ہی ٹوٹل 10 روپے, تو میں 4 گاڑیاں نہیں خرید سکا. تو آپ اگر میرے دوست ہیں تو آپ مجھے شاید برا بھلا کہیں گے کہ یار مجھے ایک فون تو کرتا بھائی, ایسا ہی ہے, میں خرید لیتا ہوں 4 گاڑیاں. ایسا ہی ہے. تو تواصوا بالحق یہی ہے. قیامت کے میدان میں چند سال کی نماز پر, چند سال کی عبادتوں پر, ماں باپ کے احترام پر, فرض کریں امام حسین کی زیارت پر, پروردگار اتنا بڑا اجر دے رہا ہے. یار میں نے کر لیا, تمہیں نہیں بتایا. قیامت کے میدان میں جس انداز سے اب آج ناراض ہو رہے تھے کہ مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا 1 کروڑ کی گاڑی 10 روپے مل رہی تھی, آپ قیامت میں یہی کہیں گے کہ آپ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ایک نماز پر اتنا ثواب مل رہا تھا, ایک دعا پر اتنا ثواب مل رہا تھا, ایک ماں کو بوسہ دینے پر اتنا ثواب مل رہا تھا. تو آج جناب علی ممکن ہے آپ کو برا لگے, ہاں اس کا طریقہ کار کیسا ہوگا, امر بالمعروف, مجھے جناب علی آپ کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا, آپ کو جو ہے وہ تذلیل کی منزل سے نہیں گزارنا, یعنی اپنے آپ کو صرف جو ہے انسان دوسروں کو سب کو جانور نہیں سمجھنا. اگر اس کے ساتھ یہ ایک سائڈ بھی موجود ہے نا کہ پھر امر بالمعروف کی اگر بات ہے تو وہ کرنا بھی تو آنا چاہیے نا. ایگزیکٹلی, مطلب اب یہ امر بالمعروف کا ٹاپک سٹارٹ ہونے والا ہے. میں نے چل اچھا آقا, اگر چلیں اب اس سورے سے آگے مطلب اختتام کریں اس سورے کو, تو یہ 4 شرائط جو موجود ہیں پروردگار نے بتا تو دیے ہیں, کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں یا تو بس قرآن میں آ گیا ہے کہ مطلب کوئی ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر جو اس 4 شرائط کے حامل ہوں؟ کیا بات ہے. دیکھیں منزل کمال پر انبیاء نظر آئیں گے, اہل بیت اطہار نظر آئیں گے, ائمہ طاہرین نظر آئیں گے, جو
اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 100 میں سے 100 کی اگر ہم بات کریں تو ممکن ہے یہی شخصیات نظر آئیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا ہر انسان فیل ہو رہا، اس پہ کوئی شک نہیں کہ پروردگار بتا رہے ان الانسان لفی خسر، لیکن کائنات میں ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد نظر آئیں گے جو کسی نہ کسی منزل پر آ کر ان کو فالو کر رہے ہیں، اور شاید انہی کے دم سے کائنات قائم ہے، اسی کے دم سے جناب علی جو پروردگار نظام کو چلا رہا ہے۔ منزل کمال پر اگر نظر آئیں گے تو اہل بیت اطہار نظر آئیں گے، جو ایبسولوٹ رائٹ ہے ہمارے پاس، احسنتم، وہ سبحان صرف اللہ۔ اہل بیت اطہار کی۔ آقا بہت بہترین، بہت شکریہ۔ یقیناً بہت چھوٹے سے وقت میں ہم نے جو ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے کسی حد تک، کر سکتے ہیں۔ التماس دعا آقا، اور یقیناً تمام ناظرین کسی حد تک اس ڈسکشن سے جو ہے نا وہ فائدہ پہنچے گا ان کو انشاءاللہ۔ پھر کل دوبارہ ملیں گے آپ سب سے، تو جزاک اللہ انشاءاللہ۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔